بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ پچھلے 2-3 ویلاگ سے یہ میں بات مسلسل کرتا آ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو نہلی والا کیس ہے عمران خان کی، ان کو فوری ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آج جیسے ہی ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا اور آگے جا کر کیا ہو سکتا ہے، اور پھر یہ 2 ویلاگ میں نے اس پہ کیے ہیں مسلسل کہ جوڈیشل کمیشن میں جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں اور وزیر قانون صاحب جو ہیں، وہ عمر تا بندیال صاحب کے نامزد کردہ لوگوں کی حمایت کریں گے۔ 3 گھنٹے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری رہا، وہاں 3 گھنٹے کیا ہوتا رہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ارشد شریف صاحب ہمارے سینئر صحافی تھے، کینیا میں پولیس کے ہاتھوں وہ مارے گئے ہیں، گولی لگی ہے انہیں، اور پاکستان میں جو سازشی تھیوریاں ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہیں، اور سارا مدعا جو ہے وہ حکومت میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، اور پھر حساس اداروں پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حالانکہ وہاں کی پولیس نے یہ وضاحت بھی کر دی ہے، وہاں کی حکومت نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ کوئی گاڑی چوری ہوئی تھی وہاں سے، اور جو شکایت کنندہ تھا وہاں کینیا کا باشندہ، اس کا بیٹا بھی اس گاڑی میں تھا، تو اس کے لیے ہائی الرٹ تھی پولیس اور ناکہ لگا ہوا تھا، اور یہ ان کی گاڑی جو تھی ان سے ملتی جلتی ماڈل ہوگا گاڑی کا بھی، تو وہ وہاں کی پولیس یہ کہہ رہی ہے، رپورٹ آ گئی ہوئی ہے، اور سفارتی سطح پر پاکستانی حکومت کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے کہ یہ کوئی 3 لوگ تھے۔ ایک خرم صاحب کہتے ہیں جناب ان کے بھائی ہیں، وہ میرے علم میں تو ان کا خرم کوئی بھائی نہیں ہے، تو بہرحال ایک صاحب اور تھے، تو یہ کوئی ناکے سے نکال کے کوئی پتھر رکھے ہوئے تھے، وہاں سے گاڑی گزار کے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، تو پولیس نے فائرنگ کر دی، کوئی ان کی گاڑی کو 7-8 فائر لگے ہیں، اور ان کا جو ٹائر ہے وہ بھی فائرنگ سے برسٹ ہوا۔ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ جناب ٹائر میں کیوں نہیں گولی ماری، ڈائریکٹ کیوں گولی ماری، اور باقی جو 2 اشخاص تھے یا افراد تھے گاڑی میں وہ بچ گئے، اور ان کے سر میں گولی لگی، تصویر میں نے دیکھی ہے، بڑی دل خراش ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غرق رحمت کرے۔ اور یار یہ جو پھر اس کے بعد جو تھیوریاں، کنسپریسی تھیوریاں جو بنائی گئیں اور پھر نشر کی گئیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، عمران خان ہو گیا، شیخ رشید ہو گیا، کچھ صحافی ہو گئے کہ جناب یہ پلاننگ تھی، پہلے سے ہی دھمکیاں مل رہی تھیں، ایسا ہو گیا تھا، سر کی قیمت مقرر کر دی گئی تھی، ان سب کو شامل تفتیش کر لینا چاہیے کہ جناب آپ کے پاس یہ خبر کہاں سے آئی، کیا خبر ہے، کس نے کس کو دی تھی۔ شیخ رشید صاحب ان کے گھر گئے ہیں تعزیت کے لیے، باہر نکل کے جناب میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ وہاں کوئی فلم بنا رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، اور ثبوت تھے اکٹھے کرنے، وہ میٹنگ شیٹنگ تھی، کرپشن جو کرپٹ ٹولہ ہے ان کی اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کی، تو وہ اس سے خوفزدہ تھے، اور انہوں نے جناب وہ کیا کینیا کی حکومت اور پولیس اس میں ملوث ہو گئی۔ یہ کیا سٹوری بنا رہے ہیں، اس طرح کی سٹوری بنا رہے ہیں، یہ نہ صرف ان کا کیس خراب کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ ڈیپ سٹیٹ والا جو کنسیپٹ ہے وہ سامنے لا رہے ہیں۔ ابھی FATF سے ہم نکلے ہیں، اور پھر اگر وہاں یہ واردات پاکستان کی حکومت کے کھاتے میں یا پاکستانی اداروں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے تو یہ ایک نیا کٹا کھولنا چاہ رہے ہیں۔ ان کو اور کوئی فکر نہیں، یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ لاشوں پہ سیاست کرنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں، اور انہوں نے کیا کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے تعزیت کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا، فوج کی طرف سے اظہار کیا گیا افسوس کا، پارلیمنٹیرین نے اظہار کیا، اسمبلیوں نے قراردادیں پاس کی، ہمارے وزیر اعظم نے کینیا کے صدر سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا، ہمارا سفیر وہاں متحرک ہے، انہوں نے جا کے شناخت کی ان کی، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہاں اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ان کی باعزت طریقے سے جو لاش ہے، جمعیت ہے، وہ پاکستان آ جائے۔ تو یہ سٹوری وہاں کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے۔ تو بھائی جن کے پاس حقائق ہیں، جب ان کو پتا تھا کہ وہاں جو جرائم کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ دنیا کے جو مافیاز ہیں، ڈرگ مافیاز اور انڈر ورلڈ کے لوگ، وہاں بہت ان کا وہ کہتے ہیں راج، ایک طرح سے راج، اور وہاں کی پولیس جو ہے وہ بھی اسی طرح پھر سخت ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ فوری ریئیکشن دیتی ہے پولیس جو وہاں کی ہے، اور وہ جو آخری حد ہوتی ہے وہاں تک وہ پہنچ جاتی ہے، گولی شولی چلانا، یہ وہ وہاں
کہتے ہیں کہ روٹین کے واقعات ایسے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی، اگر گاڑی روک لیتے پھر شاید صورتحال مختلف ہوتی، لیکن جب کسی بندے کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح لکھی ہوتی ہے اسی طرح آتے ہیں۔ افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس کو سیاست کے لیے استعمال کرنا جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے، بلکہ زیادہ شرمناک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جناب عطر منیلہ صاحب کی عدالت میں لگ گیا کیس عمران خان صاحب کا۔ کل میں نے بتایا تھا، اور میں نے یہ بتایا تھا پہلے ہی ویلاگ میں جس دن یہ نہل ہوئے ہیں، اگر آپ مجھے ریگولر سنتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اعظم وزیر تارڑ جو ہمارے وزیر قانون ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے ہیں عمران خان صاحب، الیکشن کمیشن نے 5 سال کے لیے نااہل کر دیا۔ تو میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ جناب یہ 63(1)P کے تحت نااہل ہوئے ہیں، وہ فی الوقت نااہلی ہوتی ہے، یعنی فار دی ٹائم بینگ، ایک مرتبہ کے لیے۔ اور آج جب عدالت میں معاملہ گیا ہے تو عطر منیلہ صاحب نے بھی اسی طرف توجہ مبذول کروائی۔ انہوں نے کہا جناب کس آرٹیکل کے تحت انہیں نااہل قرار دیا گیا؟ انہوں نے کہا یہ 63(1)P کے تحت۔ تو انہوں نے بھی تقریباً وہی بات کی۔ میں نے کل کے بھی لاگ میں جو عدالتی آج کارروائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ایک پیش گوئی کی تھی، وہ ذرا سنیے۔ ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ دے جناب یہ کون سا کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، ایک دفعہ نااہل ہو گیا تو کیا ہو گیا، لیکن ساتھ ہی جو ان کے ٹرائل وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تکلیف دے گا ان کو، پی ٹی اے والوں کو، اور پہلے آبجیکشن کا فیصلہ ہوگا، یہ آبجیکشن دور کروائیں گے، پھر میرا خیال نوٹس وغیرہ ہوں گے۔ عطر منیلہ صاحب ہیں۔ اچھا، فار دی ٹائم بینگ جو ہے نا، یہ بھی تشریح طلب آرٹیکل ہے۔ وہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جناب یہ فار دی ٹائم بینگ ون ٹائم، ایک مرتبہ، یعنی جس سیٹ پہ وہ الیکٹ ہو رہے تھے یا الیکٹ ہو چکے تھے اس کے لیے نااہل ہو گئے۔ اور دوسری اس میں جو ہے ایک خیال یہ ہے کہ بہت سارے ماہرین کا کہ وہ فار دی ٹائم بینگ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ اسمبلی برقرار ہے وہ دوبارہ اسمبلی میں نہیں جا سکتے، جتنا ٹینیور ہے اسمبلی کا اس وقت تک کے لیے وہ نااہل ہے۔ لیکن جو عطر منیلہ صاحب کے منہ سے مجھے بات لگی ہے وہ یہی لگی ہے کہ فار دی ٹائم بینگ کا مطلب ایک مرتبہ، اور جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے ان کو ڈی سیٹ کرنے کا، وہ بھی جو میاں والی سیٹ تھی وہ انہوں نے اس سے ان کو ڈی سیٹ کر دیا، اور جو 6 سیٹوں پہ جن پہ جیتے تھے اس کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا۔ اس کے حوالے سے جو میری اطلاع ہے کہ یہ فیصلہ رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ جیتنے کے بعد مخصوص مدت کے اندر جو امیدوار ہیں جیتنے والے، انہوں نے جو اپنے الیکشن کے اخراجات ہوتے ہیں ان کی تفصیلات دینی ہوتی ہیں، انہوں نے وہ تفصیلات نہیں دی۔ اچھا، اور کل میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عدالت ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ یار ایک دفعہ ہو گیا کہ طوفان ڈگ پہ جائے، یہ میں نے کہا تھا نا، ابھی میں نے سنوایا بھی آپ کو۔ تو آج تقریباً یہی بات عطر منیلہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہی کہ جناب یہ کیا ہو گیا، وہ 63(1)P کے تحت ہوئے نا، وہ دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کون سا وہ طوفان آ گیا، پہلے بھی لوگ نااہل ہوتے رہے ہیں تو کون سا آسمان گر گیا تھا، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اور پھر ان کا جناب جو ان کے وکیل تھے علی ظفر صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ جناب لوگ نہیں نہ سمجھتے اس بات کو، لوگ تو، انہوں نے کہا جناب لوگ نہیں سمجھتے تھے، ہمارا کام ہے یہ سمجھانا، ہم نے تو سب کے لیے جو ہمارا، تو عدالت نے یہ کہا کہ سب کے لیے انصاف کے برابر جو معیار ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تو ٹھیک ہے جناب، آپ وہ فیصلے کا انتظار، وہ جناب آرڈر کر دیں آپ الیکشن کمیشن کو کہ جناب وہ ہمیں نقل دے دے فوری، انہوں نے کہا وہ ایک ادارہ ہے انڈیپینڈنٹ، میں اس کو کیسے آرڈر کر دوں، یہ کبھی ہوا ہے ایسے؟ آپ معطل کر دیں جناب۔ وہ کہتے کیا معطل کر دوں، میرے سامنے تو فیصلہ ہی نہیں، آپ کہتے ہیں جناب ابھی ایک بندے کے سائن بھی رہتے ہیں، تو پھر جناب وہ فیصلہ بدل لیں گے۔ جج صاحب نے کہا وہ جناب جیسے فارن فنڈنگ والے کیس میں انہوں نے فیصلہ بدل لیا تھا، جج صاحب نے کہا یار وہ ادارہ ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، وہ کیسے اپنا فیصلہ بدل لے گا؟ بہرحال جناب یہ کر دیں، آپ فیصلہ معطل کر دیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آنی، وہی جو انہوں نے کرنا تھا نا انہوں نے کر دیا ہوا ہے۔ وہ ایک دفعہ کے لیے ڈی سیٹ ہوتے ہیں یا ٹینیور کے لیے ہوتے ہیں، فار دی ٹائم بینگ کا لفظ ہے، فار دی ٹائم بینگ کی جو بھی تشریح عدالت کرے گی وہی ہوگا۔ اور پھر یہ قرم ایجنسی والا جو ہے وہ وہاں کے جو الیکشن کمشنر ہیں، نمائندے وہاں کے ریجنل، انہوں نے یہ لکھا تھا جناب اب ان کو خان صاحب کا کیا کرنا ہے، وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ کوئی اجلاس جلوس ہوا ہے، تو وہ میرا خیال یہی سوچ رہے ہیں کہ جناب فار دی ٹائم بینگ کا مطلب جو ہے وہ جو پہلے والی سیٹ تھی وہ اس سے ڈی سیٹ ہونا ہے،
یا اس کا مطلب پورا ٹنیور جو ہے اسمبلی کا وہ اس کا مطلب ہے۔ عمران خان کے وکیل علی ظفر صاحب نے کہا کہ جناب آپ معطل کر دیں، اعتراض ختم کرو کہ جناب اعتراض ختم نہیں ہونا، ایک ہفتہ آپ کے پاس ہے، آپ لائیں میں صدقہ نقل اور بایو میٹرک موٹر کے جو بھی معاملات ہیں وہ کریں، پھر ہم اس کو سنیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اور نچلی عدالت میں اگر ٹرائل ٹول ہوتا ہے تو وہ بھی پھر ہم دیکھ لیں گے، اس کے لیے الگ سے آپ آ جانا یا کوئی سی ایم وغیرہ کر دینا، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ وہاں ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ بہرحال چیف جسٹس نے جو اعتراض تھا دفتر کا رجسٹرار آفس کا اسے برقرار رکھا اور کہا کہ جناب ایک ہفتے میں آپ ٹھیک ٹھوک کر لیں، اس کو لے آئیں، اعتراضات دور کر لیں تو آپ کو ہم سن لیں گے۔ جس دن یہ نہل ہوئے تھے اس دن میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ ان کی جو فی الوقت ناہلی ہے فار دی ٹائم بینگ وہ مستقل یا تاحیات نہلی میں بدل سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو سرٹیفائڈ چور کہہ دیا ہے، خائن کہہ دیا ہے اور کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب قرار دے دیا ہے، اور جو اعظم زیر تارڑ وزیر قانون کہہ رہے تھے 5 سال کی سزا، 5 سال کے لیے نہل، وہ دراصل جو سیکشن ہے 174 اس کے حوالے سے کہہ رہے تھے۔ اگر 174 کے تحت انہیں سزا دے دیتا الیکشن کمیشن جو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں، وہ اگر ہو جاتی پھر یہ 5 سال کے لیے نہل ہوتے۔ اب اگر ٹرائل کورٹ میں ان کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر یہ صادق اور امین نہیں رہیں گے اور 62(1)(f) کے زمرہ میں آ جائیں گے۔ اب یہ جناب بڑے خوش ہیں، جناب ہم نے وہاں پتہ نہیں کیا میدان مار لیا ہے، وہ چیف جسٹس پاکستان کے نامزد کردہ لوگوں کی حمایت کر دی ہے، تو عدلیہ کا شاید موڈ بدل گیا ہے۔ دیکھیں جناب یہ اطہر من اللہ صاحب نے بھی جیسے لوگوں کا خیال تھا کہ ریلیف دیں گے، جاتے ہی اسٹے ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا، اور پھر جناب ویسے میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ جیسے فوج نیوٹرل ہو گئی ہے اور یہ میں بھی عدلیہ بھی نیوٹرل ہو گئی ہو، اور پھر جناب یہ دیکھیں ان کا جو آڈیو والا درخواست تھی انکوائری والی، وہ دفتر نے ہی اعتراض لگا کے واپس کر دی ہے کہ جناب آپ کس قانون کے تحت آگے ہیں، پہلے متعلقہ فورم پر جائیں، اور یہ حقوق انسانی کا کیس کیسے بنتا ہے، اس طرح کی باتیں شاتے ہیں، بہانے۔ اور کل میں نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب نے لندن سے نے کہا کہ یار دوبارہ غور کر لیں، اور یہ رات بیٹھے رہے ہیں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غور کر رہے ہیں دوبارہ، لیکن اگر اجلاس ہوتا ہے تو انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ جانا ہے، اشتر اساف علی نے بھی اور اعظم زیر تارڑ نے بھی، اور آج ایسے ہی ہوا۔ 3 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ جاری رہا، اور اس میں ہوا کیا، انہوں نے تو جو نامزد کردہ لوگ تھے چیف جسٹس کے ان چاروں کی حمایت کر دی۔ اطہر من اللہ صاحب پہ تو کسی کو اعتراض نہیں تھا، وہ اس لیے اعتراض نہیں تھا کہ پچھلی دفعہ تمام لوگوں نے خود کہا تھا جناب یہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ہائی کورٹس کے ان کو لے آئیں، اطہر من اللہ کو لے آئیں، ان کو کیوں نہیں لا رہے، باقاعدہ اطہر من اللہ کا نام وہاں لیا گیا تھا، تو اس پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ باقی جو 3 تھے ان پہ جو اعتراضات کیے گئے ان پہ قاضی فائز حسن صاحب نے اعتراض کیا، اس پہ سردار طارق مسعود صاحب نے اعتراض کیا، اس پہ جو وکلا نمائندے ہیں اختر حسین صاحب انہوں نے اعتراض کیا، اور چوتھے صاحب جو تھے وہ سید منصور علی شاہ صاحب تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ وہاں جو رولا پڑا رہا وہ رولا زیادہ یہ پڑا رہا کہ 28 جولائی والے اجلاس میں یہ نام مسترد ہو گئے تھے۔ یہ قاضی صاحب نے بھی کہا، یہ سردار طارق مسعود صاحب نے بھی کہا، ان کا جناب یہ نام مسترد ہو گئے تھے، آپ یہ دوبارہ ان کو کنسیڈر کیسے کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسرا جو خط میں انہوں نے نکات اٹھائے تھے قاضی صاحب نے اور سردار طارق مسعود صاحب نے، ان کا بھی وہاں ظاہر بحث ہونی تھی، اس پر بھی بحث ہوئی، اور پھر جو دوسرے 2 صاحبان تھے اعظم زیر تارڑ اور اٹارنی جنرل اشتر اساف علی صاحب، وہ ادھر چلے گئے کہ جناب وہ نہیں، وہ جب انہوں نے چیف جسٹس نے مؤخر کر دیا، ملتوی کر دیا تھا اجلاس، تو پھر اس کو ملتوی ہی سمجھا جائے گا، فیصلہ کن نہیں سمجھا جائے گا، اس طرح بات ہو گئی۔ اور وہاں اب جو 2 بندے ہیں یہ انہوں نے تو تینوں کی حمایت کی، بلکہ 4 کی حمایت کی، لیکن وہاں یہ ہوا کہ جو سرمد جلال عثمانی صاحب تھے جن کا خود سندھ سے تعلق ہے، ریٹائرڈ جج جو ہیں جوڈیشل کمیشن کے ممبر، انہوں نے جو تیسرا نام تھا جو 6 نمبر پہ سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں شفیع صدیقی صاحب، اس پہ اعتراض کر دیا، یعنی کہ
بندیال صاحب کے جو لوگ تھے ان میں سے ہی سرمد جلال عثمانی صاحب نے اعتراض کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا معاملہ جو ہے وہ ان کی نامزدگی جو ہے وہ نہیں ہو سکی، پارلیمانی کمیٹی کو نہیں بھیجا جا سکا۔ اب 2 صاحبان جو ہے وہ ان کے نام جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں، جو جونیئر اطہر اللہ صاحب کی بات نہیں کر رہا، ان کا تو ہو گیا نا۔ باقی جو 2 نام بھیجے گئے ہیں ان میں شاد امیر صاحب ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے 4تھے نمبر کے سینیٹ لسٹ میں ان کا نمبر ہے، وہ ہیں، اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب، یہ بھی 4تھے نمبر کے جج ہیں سندھ ہائی کورٹ کے۔ اور پھر یہ جو نا بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ من پسند لوگوں کو، ایک خاص سوچ رکھنے والے لوگوں کو سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی شاید، اور بڑا ہی ایک اچھا موقع تھا کہ عدلیہ کے ارکان جو ہیں، ججز، حاضر سرور ججز، جن میں سے 2 نے چیف جسٹس پاکستان بننا ہے، سید منصور علی شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ، وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ کس بل بوتے پہ کیا یقین دہانی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ جو کنسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں، سازشی تھیوریاں، کہ پتہ نہیں جناب اس سے میاں صاحب کو کوئی ریلیف ملے گا، عمران صاحب کو انڈیو فیور نہیں ملے گی۔ چلو انڈیو فیور والی بات تو ٹھیک ہے، وہ ریلیف کیسے ملے گا؟ یہ ساری چیزیں، یہ متنازع سا ایک معاملہ ہے۔ پھر جو میں نے کہا نا کہ جس سپریم کورٹ میں کر کیا رہے ہیں، ایک پلاننگ کے تحت من پسند ججز کا اس طرح تقرر کیا جاتا ہے، جونیئر ججز کو اس طرح اوپر لے کر جاتے ہیں کہ وہ پھر کسی وقت کسی موقع پائے چیف جسٹس پاکستان بن سکتے ہیں۔ مثلاً منیب اختر صاحب کو جونیئر تھے، یہ لے کے گئے، وہ چیف جسٹس پاکستان بننا ہے انہوں نے۔ جسٹس عائشہ ملک جونیئر تھی لاہور ہائی کورٹ میں، ان کو لے کے گئے، انہوں نے چیف جسٹس بنا تھا۔ اب یہ جو لوگ لے کے گئے ہیں، ان میں سے بھی ایک صاحب نے چیف جسٹس پاکستان بننا ہے، شاہد وحید صاحب نے۔ یہ سارا معاملہ ہے، اور پھر جب چیف جسٹس بن جاتا ہے تو پھر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں اور اپنی مرضی کے بنتے ہیں، تو یعنی چیف جسٹس صاحب کی مرضی کے ساتھ پھر بینچ ہوتے ہیں، اور پھر جو بھی ہوتا ہے پھر ہم خیال بینچ بن جاتے ہیں، اور کیا ہو جاتا ہے کیا نہیں ہو جاتا۔ یہ اس میں بہرحال وہ جو اظہر حسن رضوی صاحب ہیں، ان کو موقع نہیں ملے گا چیف جسٹس پاکستان بننے کا، اور اطہر منی اللہ صاحب کو بھی نہیں ملے گا۔ جو اطہر منی اللہ صاحب ہیں وہ سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو جائیں گے 2026 میں، اور جو اظہر حسن رضوی صاحب ہیں وہ ریٹائر ہوں گے 2027 میں، یعنی ان کو وہ موقع نہیں مل سکے۔ اب جو چیف جسٹس پاکستان بنیں گے ان کو دیکھ لیں آپ، عمر طاہر بندیال صاحب جو ہیں وہ 16 ستمبر 2023 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 16 ستمبر 2023 سے لے کے 25 اکتوبر 2024 تک وہ چیف جسٹس پاکستان رہیں گے، یعنی تقریباً 1 سال۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اعجاز علی احسن صاحب آ جائیں گے، وہ 26 اکتوبر 2024 سے لے کے 4 اگست 2025 تک چیف جسٹس پاکستان رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، اور وہ 27 نومبر 2027 تک، یعنی ان کے پاس تقریباً 2 سال کا عرصہ ہوگا، وہ چیف جسٹس پاکستان رہیں گے۔ ان کے جانے کے بعد پھر منیب اختر صاحب آ جائیں گے، یہ بھی جونیئر تھے، سندھ ہائی کورٹ سے اٹھا کے لائے گئے تھے، اور یہ جناب 28 نومبر 2027 سے 13 دسمبر 2028 تک تقریباً 1 سال کے راؤنڈ اباؤٹ یہ رہیں گے۔ ان کے جانے کے بعد پھر دسمبر 2028 سے 22 جنوری 2030 تک، یہ بھی لمبا ٹینیور ہے، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ اور پھر 23 جنوری 2030 کو بنیں گی عائشہ ملک صاحبہ چیف جسٹس پاکستان، اور وہ 2 جون 2031 تک چیف جسٹس رہیں گی۔ تھوڑا عرصہ ہے، زیادہ عرصہ نہیں۔ اور ان کے بعد شاہد وحید صاحب چیف جسٹس پاکستان بنیں گے، جو نیچے سے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ہو سکتا ہے اس نے تحفے بیچ کے کسی رفاہی ادارے کو دان کر دیے ہوں، وہ پیسے گفٹ کر دیے ہوں، عطیہ کر دیے ہوں۔ اور شاہد وحید صاحب جو ہے یہ 24 دسمبر 2031 تک چیف جسٹس پاکستان رہیں گے۔ انہیں یعنی کہ جون سے موقع ملے گا، دسمبر 6 مہینے ان کو مل جائیں گے، اور تقریباً 6 مہینے جو ہیں وہ مل جائیں گے ان کو عائشہ ملک صاحبہ کو۔ یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، اندر کافی
ہوئی ہے لے دے ایک دوسرے کے ساتھ، اور بہرحال وہ ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں، ججز ہیں، ڈیکروم کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، تنقید بھی کی جاتی ہے، اور وہ بہرحال یہ ان کے جو حکومت والے ہیں یہ اس پہ بھی جو وکلا میں ہے بہت زیادہ مزاحمت جو ہے، یا وکلا میں بڑا شدید رد عمل، بلکہ 3 بار کونسلیں 3 صوبوں میں تو ہڑتال تھی، باقاعدہ ہڑتال تھی، اور یہ کو پیش گوئی کرنا مشکل نہیں تھا کہ یہ بندیال صاحب کے نامزد کردہ لوگوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، مورد تصدیق ثبت کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب، آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جونیئر بندہ اوپر نہیں جا سکتا، ماضی میں کئی مثالیں موجود ہیں، ججمنٹ موجود ہے، یہ ہے وہ، لیکن جب ایک اصول بن رہا ہے سینیارٹی والا کہ سینئر ججوں کو لے کے جائیں، اور پھر غلط بیانیاں ہوتی ہیں کہ جناب جو سینئر ججز ہیں ان سے، جو جونیئر جج ہائی کورٹس کے لے کے جا رہے ہیں، ان سے ہم نے پوچھ لیا ہے، قاضی صاحب نے نقطہ اٹھایا تھا، وہ کہاں پوچھا ہے، پوچھتے ہی نہیں، بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے تو اپنی باقاعدہ جو کارکردگی رپورٹس ہیں جو انہوں نے مانگی تھی جوڈیشل کمیشن، انہوں نے بھیجی ہیں کہ جناب ہم نے یہ کام اچھے کیے ہوئے ہیں، ہمیں بھی کنسیڈر کریں۔ وہ ان میں کیا ایسا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ نیچے سے بندے کو اٹھا کے آپ اوپر لے جا رہے ہیں؟ بہرحال اس کے نتائج نہ عدلیہ کے لیے اچھے ہوں گے، اور جو لوگ اس معاملے میں عدلیہ کی حمایت کر رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کیا سمجھ کے کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا معاملات طے پا گئے ہیں جن کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، فائدہ ان کو بھی نہیں ملنا، بدنامی زیادہ ہونی ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔